بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نازعات ترجمہ۔ یہ ترجمہ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامن برکاتہ عالیہ کے آسان ترجمہ قرآن سے لیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی روح سختی سے کھینچتے ہیں۔ والناشطات نشطا، اور جو مومنوں کی روح کی گرہ نرمی سے کھول دیتے ہیں۔ والسابحات سبحا، پھر فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر تیزی سے لپکتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر جو حکم ملتا ہے اس کو پورا کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ، کہ جس دن بونچال ہر چیز کو ہلا ڈالے گا۔ تتبعها الرادفہ، پھر اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ، اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی والی حالت پر لوٹا دیے جائیں گے۔ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا اس وقت جب ہم بوسیدہ ہڈیوں میں تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ، کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی۔ فإنما هي زجرة واحدة، حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بس ایک زور کی آواز ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، جس کے بعد وہ اچانک ایک کھلے میدان میں ہوں گے۔ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے پیغمبر کیا تمہیں موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے۔ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، جب ان کے پروردگار نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں آواز دی تھی۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى، کہ فرعون کے پاس چلے جاؤ، اس نے بہت سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اس سے کہو کہ کیا تمہیں یہ خواہش ہے
کہ تم سنور جاؤ. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور یہ کہ میں تمہیں تمہارے پروردگار کا راستہ دکھاؤں تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو جائے. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، چنانچہ موسیٰ نے اس کو بڑی زبردست نشانی دکھائی. فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، پھر بھی اس نے انہیں جھٹلایا اور کہنا نہیں مانا. ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر دور دھوپ کرنے لگا. فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر سب کو اکٹھا کیا اور آواز لگائی. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ، اور کہا میں تمہارا اعلی درجے کا پروردگار ہوں. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، حقیقت یہ ہے کہ اس واقعے میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہو. أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، انسانوں کیا تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسماں کو، اس کو اللہ نے بنایا ہے. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اس کی بلندی اٹھائی ہے پھر اسے ٹھیک کیا ہے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو اندھیری بنایا اور اس کے دن کی دھوپ باہر نکال دی. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا ہے. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچائے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پھر جب وہ سب سے بڑا ہنگامہ برپا ہوگا. يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ، جس دن انسان اپنا سارا کیا دھرا یاد کرے گا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور دوزخ ہر دیکھنے والے کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ،
تو وہ جس نے سرکشی کی تھی وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى لیکن جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونے کا خوف رکھتا تھا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا تھا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا یہ لوگ تم سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا تمہارا یہ بات بیان کرنے سے کیا کام إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا اس کا علم تو تمہارے پروردگار پر ختم ہے انما انت منذر من یخشاها جو شخص اس سے ڈرتا ہو تم تو صرف اس کو خبر کرنے والے ہو كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها جس دن یہ اس کو دیکھ لیں گے اس دن انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں یا قبر میں ایک شام یا ایک صبح سے زیادہ نہیں رہے صدق اللہ العظیم